السلام علیکم ناظرین، اس وقت پورے پاکستان کی نظریں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت حلالی انہوں نے اس سے پہلے جمعے کو جب اس کیس کی آخری سماعت ہوئی تھی جو ریمارکس دیے تھے، اس کے بعد سوموار کے دن اب یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ فوجی عدالتوں میں جو سویلین کا ٹرائل ہے اس کا پورا جو کیس ہے اس کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جسٹس مسرت حلالی نے جو سوالات اٹھائے ہیں، اور اس سے پہلے جسٹس جو جمال خان مندوخیل نے جو ریمارکس اٹھائے تھے وہ بہت تگڑے ریمارکس تھے، اور اس حوالے سے جب جسٹس جمال خان مندوخیل نے سیدھا یہ سوال کر دیا کہ کیا آرمی افیسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک کی وہ سزا سنا دے اور کسی شخص کی جان لے لی جائے، تو اس کے اوپر جو اب جواب آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے دوران ہر جج جو بھی ریمارک دے رہا ہے، سوائے ایک دو ججز کے، ان کا نام میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے دوران جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک بڑا ریمارک دیا ہے وہ یہ کہ کیا جو آرمی آفیسر یا کمانڈنگ آفیسر کسی بھی شخص کو سزائے موت تک کی سزا سنا دیتا ہے اور اس افسر کے پاس اتنا تجربہ اور اتنا عبور ہوتا ہے، ہم 35 سال ججز، وکیل اور پتہ نہیں کن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کام کرنے کے بعد بھی خود کو کئی دفعہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ یار ہم سے کسی شخص کی بے گناہ جان نہ لی جائے، اور یہاں پر ایک آفیسر کے پاس کیا اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی شخص کو سزائے موت سنا دے۔ جسٹس مسرت حلالی نے ریمارکس دیے کہ جو آفیسر ٹرائل چلاتا ہے کورٹ میں وہ خود فیصلہ نہیں سناتا، ٹرائل چلانے والا افسر دوسرے بڑے افسر کو کیس بھیجتا ہے، وہ فیصلہ سناتا ہے۔ جس آفیسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا؟ جس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل انہوں نے کہا کہ مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے ہیں مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا، اور ایک آرمی آفیسر اس طریقے سے ایک شخص کے لیے موت کی سزا جو ہے وہ قاضی القضا بن کے لکھ دیتا ہے۔ اور وکیل حاجہ حارث نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار کو دلائل کے دوسرے حصے میں بیان کروں گا، تو جج صاحب نے بولا نہیں آپ ادھر ہی اس کو بیان کریں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے، فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتے ہیں یا نہیں ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے نکلے تھے، اور یہ قوانین بھی بہت پرانے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کے چکر میں 9 مئی میں لوگوں کو پھنسانے کے چکر میں کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایسا ورڈکٹ دے لے کہ آپ فوجیوں کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں کر سکتے، کیونکہ اب فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے زبردست جو ہیں وہ ریمارکس دیے ہیں۔ جسٹس مسرت حلالی نے سوال اٹھایا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالتوں میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا کا فیصلہ کمانڈنگ آفیسر کرتا ہے، اور جس نے مقدمہ سنا نہیں وہ جزا سزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ اور جسٹس مسرت حلالی نے یہ بھی کہا کہ حاجہ صاحب آپ نے کوئی مثال دی تھی کہ امریکہ میں بھی فوجی ٹرائل ہوئے، اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے؟ تو یہ وہ تمام سوالات تھے جس کا جواب میرے خیال میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کیس میں ابھی تک کیا صورتحال چل رہی ہے۔